باہر کھڑے ہیں وہ مسجد میں تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله. محمد نبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي وحبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اعلیٰ وعلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
سب سے بڑا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا بولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تابعدار، ملک کونین میں انبیاء تابعدار، تابعداروں کا تھا ہمارا نبی، تابعداروں کا تھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ سامنے سیانے دوست سے بیٹھے ہیں، ایسے آئے آئیے ماشاء بیٹھے سے عزیزان محترم، وقت کے پیش نظر ایک مسئلہ انشاءاللہ جناب کے سامنے رکھا گے، اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ رات محترم، جس طرح کے دوست احباب میں معلوم ہے، برادر نبی بھائی قرم صاحب انہوں نے واقع محترم جناب شوق صاحب محمد شوق اللہ کریم کی رضا نال انتخاب کر گئے، انہوں نے انسانی سباب واسطے آپ اکٹھے ہوئے، اور ہر بندہ اس دین جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ آپ انہوں واسطے دعا کرنی، یہ مسئلہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ عزیز محترم، بعض لوگوں کے نزدیک دعا بھی کرنی اور ان کو بات جائز نہیں، ان واسطے سال ثواب کرنا بھی جائز نہیں، یہ انہوں کا ایک نظریہ ہے، جبکہ ان کو دلیل نہیں، ہر کام کی ایک دلیل ہوتی ہے، الحمدللہ سارے کو دلائل موجود ہیں، قرآن اور حدیث مبارکہ کا ماخذ ہو سارے کو موجود ہے، اور گفتگو کوئی ہونی چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوئے، تاکہ کسی بندے میں اعتراض کی گنجائش نہ ہوئے گا۔ قرآن مجید قرآن مجید کی آیت شریف میں تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا پروردگار نے میرے کو دعا مانگو، اللہ کی فرمایا میرے کو دعا مانگو، استجب لکم، میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا، میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا۔ یہ حکم قرآن مجید قرآن مجید کے ذریعے اللہ کریم نے سارے تک پہنچایا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جڑے دعا منگن کو تکبر کر دے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سامنے سمجھایا۔ اتنے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت مانا دعا ہی ہے سرکار، کیونکہ پیچھے دعا کا ذکر ہے، وقال ربکم ادعونی، فرمایا کہ رب نے میرے کو دعا منگو استجب لکم، میں تہاڈی دعا نوں قبول کراں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جڑے دعا منگن کو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کی مراد کی دعا منگنی نہ، یا منگن والے بھی نہ منگن دینی، یہ تو جناب ہونا ہی نہیں چاہیے، دعا تو منگنی نہیں چاہیے۔ بات ایڈے حماقت پسند لوگ نے، وہ نماز جنازہ تو بعد بھی آ کر جائیں، نماز جنازہ تو بعد بھی وہ آ کر جاتے ہیں، جناب تو دعا منگنی نہیں چاہیے، جبکہ اللہ کا قرآن کی فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جڑے دعا تو تکبر کر دعا منگنا یا منگن نہ دیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرما رہا ہے ان قریب وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں اپنی ہر گل کا ذمہ دار جو ترجمہ میں کیتا ہے الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ اس کے شاہد نے، کہ کتاب و تفسیر اٹھا لو، بخاری شریف اٹھا لو، جامع ترمذی شریف اٹھا لو، کسی بھی محدث کی کتاب و تفسیر اٹھا لو، نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا مطلب کے معنی یہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو منشا بھی کی ہے۔ یہ لوگ دعا کو تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ بھی بہت ہیں، لیکن پہلے قرآن مجید قرآن شریف یا آیتیں سن لو تاکہ مسئلہ پتہ ہو۔ میں پہلے عرض کی ہے کہ گفتگو قرآن حدیث کے مطابق ہی ہونی چاہیے، تاکہ کسی بندے نے شک شبہ یا اعتراض کی گنجائش باقی نہ ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی نہیں کس وقت میرے بندے تہاڈے کولوں میرے بارے میں پوچھن، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بندے کی شاہ رگ کو بھی زیادہ نیڑے ہوں۔ قرآن میں بندے کی شاہ رگ کو بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں۔ جس قرآن نے یہ آخیا کہ اللہ بندے کی شاہ رگ کو زیادہ نیڑے یا قریب ہے، اسے قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارکی کی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کی شاہ رگ کو زیادہ نیڑے ہوں۔ قرآن فرماتا ہے نبی اولیاء بالمؤمنین من انفسہم، جڑے اللہ کے نبی نے وہ ایمان والیاں دیاں جاناں کو بھی زیادہ قریب نے۔ نبی ایمان والوں کی جان کو بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیاء بالمؤمنین، قرآن کا بھی آیت فیصلہ کر لیے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ماننے آنا، اے میں نہیں مانتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ان کا مطلب کی اللہ فرما رہا ہے کہ ہر مومن بھی میرا نبی ہو کی جان کو بھی زیادہ نیڑے ہو، ہر مومن بھی، لیکن نیڑے وہ بنے گا نا جڑا مومن ہوئے گا۔ مومن بندے کو حکم نیڑے بننا ہی بننا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ سارے حبیب تھوڑے نیڑے نہیں، اللہ کے نبی تھوڑے نیڑے نہیں، قریب نہیں، تھوڑی جان کو بھی زیادہ قریب نہیں۔ انہوں بندہ بیوقوف بھی ہوگا نا کہ آپ کا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ معلوم نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں؟ یہ علیکم یا رسول اللہ اس واسطے جڑا دور ہوئے، قریب ہوئے، نیڑے ہوئے، جڑا دور ہوئے یارہ نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی آدمی بھائی اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا نبی اے مومنو تہاڈیاں
والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بندے کے نیڑے ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بندے کی شاہ حق کو بھی زیادہ نیڑے ہوں، میں بندے کی دعا کو قبول کرنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ قرآن فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب جس وقت میرے بندے میرا کام بھی پوچھنے سوال کر کہ میرے بندے کو خبر دو کہ میں اپنی بندیاں کے نیڑے ہوں۔ دوسرے مقام کے وضاحت فرماتی کہ شاہ حق کو بھی زیادہ نیڑے ہوں۔ نیڑے اپنا کوئی بندے نے بیان فرما کے پھر فرمایا اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنا۔ تمہارے دن دور نہ سمجھا جی، میرے میرے جان کی شاہ حق کو بھی زیادہ قریب جان کی میرے کو منگنے لیا دعا کرتے رہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اذا ظرف زمان کی دو قسم میں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مقام ہوتا ہے۔ یعنی اسے زمانے کی دعا منگی جائے، اسے بھلا میں منگی جائے، کس حالت میں منگی جائے۔ اذا دعان اللہ فرماتا ہے جدو بھی میرا بندہ منگے میں اپنے بندے کو عطا کرنا، میں اپنے بندے کو عطا کرنا، قبول کرنا دعا۔ جان محترم قرآن مجید قرآن رشید دعا منگن کا حکم دے رہے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے کہ میرے کو منگو، میں دعا میں قبول کرنا۔ یہ دو آیتیں قرآن مجید قرآن رشید ہیں، تو وقت تھوڑا الحمدللہ کافی آیاتوں میں یہ نعت موجود نہیں، اور حدیث پاک میں سن لو۔ حدیث پاک کے مجمع زوائد میں اور حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے، اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام جڑا ساڈے تک پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ حدیث قدسی کا مطلب کی ہے؟ کلام اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا کلام اس نے پہنچان والے ساڈے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی اور قرآن کے وچ فرق کی، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کی۔ اللہ کا کلام جو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر میں نازل کرن من و عن، جملے بھی اللہ نے مطلب معنی کے ماخذ وہ بھی اللہ کی طرف ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شریف کے نزول ہوئے جبرائیل کے ذریعے وہ قرآن بن گئے، وہ قرآن بن گئے، ایک پیغام اللہ کریم کا۔ لیکن جملہ بڑے ہیں نا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ استعمال فرما کے اللہ کا پیغام سارے تک پہنچا دیں، یعنی پیغام بھی اللہ کا، جملے بھی اللہ کو، جبرائیل کا ذریعہ آگے تو قرآن بنے گا۔ اس قرآن اسی بغیر موضوع حق نہیں لا سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک حدیث قدسی ہے نا، یعنی مطلب کے معنی جو ہے نا وہ سرکار نے اپنے جملوں میں بیان فرما دیا کہ اللہ کریم نے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جڑا حکم ہے نا ان بیان کرنے واسطے سرکار اپنے پورے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی اندراج نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندے تین فصلتاں تین فضیلت والی چیزاں نکلیاں، سارے بولو کنیاں تین۔ اللہ فرما رہا ہے واحدۃ لی وواحدۃ لک وواحدۃ بینی وبینک، تین فصلتاں نے فضیلتاں نے، ایک اللہ فرما رہا ہے کہ خاص میرے واسطے ہے، ایک فضیلت خاص میرے واسطے، اور دوسری خاص بندہ میرے واسطے۔ تیسری جو فضیلت ہے نا وہ بھی جڑی ہے اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تیرے اور میرے دونوں کے درمیان میں یہ چیز خاص اللہ واسطے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، رب فرما رہا ہے وہ خاص میرے واسطے وہ کی ہے فَأَمَّا الَّذِي لِي فَتَعْبُدُ لِي وَلَا تُشْرِكُ بِي، اللہ فرما رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف میری ذات، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، یہ صرف میرا ہی خاصہ ہے۔
کسی اور کی عبادت کا مطلب نہیں کی جا سکتی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ عبادت میرے واسطے خاص ہے اور میرے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. صرف اتنا سارا کے بعد اللہ شریک. دوسری چیز بندے واسطے اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے یعنی خاص چیز تیرے واسطے ہے. اور کی عبادت جو ہوگی اللہ واسطے خاص یعنی بندے واسطے خاص ہے. اللہ فرما رہا ہے بندے عمل کرنا تیرا کام ہے. عمل کرنا نیک عمل کرنا تیرا کام ہے. اس کی جزا دینا اس عمل کا انعام عطا کرنا اللہ فرما رہا ہے خاص تیرے واسطے ہوئے گا. عبادت رب واسطے کہ جڑا نیک عمل بندہ کرے اس کا ثواب جو ہے وہ بندے واسطے. ثواب کی لوڑ بندے اللہ نہیں. تیسری چیز جڑی بندے سے اور رب کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَإِلَيَّ الْإِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ. سرکار فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے جو چیز میرے درمیان میں تھی وہ کی ہے. رب فرما رہے ہیں میرے بندے دعا کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. دعا کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے. قرآن پاک کی آیتیں بھی آ گئی ہیں. رب فرما رہا ہے کہ میرے بندے میرے کو منگو میں عطا کراں گا. جتوں بھی منگو گے جس حالت کو منگو گے اللہ نے کسی قسم کی قید نہیں دی. آیت مطلب کے اور مطلب کا حکم ہے مطلب کو یجری علی اطلاق ہی کہ مطلب ہمیشہ اپنے اطلاق سے جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنازے کے وچ دعا منگو گے تو قبول کراں گا بعد وچ منگو گے نہیں کراں گا یا کھانا کھان تو پہلے منگو گے قبول کراں گا بعد وچ منگو گے قبول نہیں کراں گا. نہ فرمایا کتنا بھی منگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کراں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آ گئی رب فرما رہا ہے کہ بندے منگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حی ہے اللہ بڑا کرم فرمان والا ہے. ان ربکم حی کریم. حضور نے فرمایا بے شک بڑا رب بڑا کرم فرمان والا ہے بڑے کرم ذات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اس تم حیا فرماتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ بندے کے ہاتھوں واپس کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس وقت بندہ ہاتھ اٹھانا نا اللہ کریم اپنے بندے کے ہاتھوں خالی اٹھانا اللہ تعالیٰ اس کام ناپسند کرتا ہے. جتنا بھی بندہ ہاتھ اٹھائے گا رب نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں خالی واپس اٹھا لیا اس میں عطا نہ کرا. ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. سرکار نے فرمایا کہ رب بڑے کرم والا ہے. رب اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ میری بات پر ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور میں اپنے بندے کے ہاتھوں واپس کر دیا. اللہ تعالیٰ اس چیز میں ناپسند کرتا ہے. اور سرکار نے فرمایا اللہ کرو دعا منگیا کرو رب کرو دعا منگیا کرو. انہوں نے فرمایا دعا منگنیاں دعا منگنا. انہوں نے فرمایا تسی مردے نہیں تسی حالات نہیں ہوتے یعنی اس کا تمہیں فائدہ رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگلے مقام میں فرمایا کہ جڑی دعا ہوتی ہے نا اب دعا ہوتی ہے بڑا یہ دعا ہوتی ہے نا یہ مصیبت ٹال دینی. دعا مصیبت ٹال دینی. اور سرکار دعا وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہوتی ہے نا دعا یہ بڑا مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نازل ہو چکی ہے نا یہ دعا آن والی وہ نازل کی تھی مصیبت کو بھی چاہتی ہے اور جو مصیبت اللہ نازل کرنے والا ہے اس کی برکت نال کو مصیبت اللہ روک لیں گا. سبحان اللہ. اللہ روک لیں گا. نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام پر فرمایا دعا صلاح المؤمن ونور السماوات والارض. حضور نے فرمایا دعا ہے دعا یہ مومن بندے کا ہتھیار ہے. یہ مومن بندے کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے. اور دعا صلاح المؤمن
ونور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ساری حدیثاں جڑیاں نے سیاست پر موجود ہیں۔ آج مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انہوں ابواب باب کے ساری حدیثاں جمع کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے تدبیر نہیں چلتی، تقدیر کے تدبیر نہیں چلتی، ہاں تقدیر اگر بدلے گی تو بندہ مومن کی دعا بدلے گی، تدبیر نہ کچھ نہیں ہونا، تقدیر تو لکھیا تدبیر نہ نہیں چلے گا سکتا کوئی بندہ آخیا تقدیر کے لکھے اسی حکمت عملی اختیار کر کے یہ لکھے تقدیر کو ٹالا گے نہ۔ سرکار نے فرمایا تقدیر کے لیے اور تدبیر نہ نہیں کرو گی، ہاں تو کرا گی بندہ مومن کی دعا نہ کرو گی۔ باقی رہ کے مسئلہ اس حال ثواب ہے، دعا کا عنوان نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے واسطے، اگر گل سننے والا جڑا بندہ اپنے واسطے یا کسی بندہ مومن واسطے 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ لو، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لنفسہ او من قیل له آپ کے واسطے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، یا کسی قوم شدہ مسلمان نے 70,000 کلمہ پڑھ کے اس کا سلام پیش کرتے ہوئے تو سرکار نے فرمایا غفر اللہ لہ، اس کی برکت نہ اللہ کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی نہیں نا، یہ جو کلام کیتا بزرگاں نے بعد میں لکھا کہ حدیث ضعیف ہے، ذرا گل سننا، حدیث ضعیف ہے، لیکن فقہاء کی اصطلاح کے اندر حدیث اگرچہ ضعیف بھی ہوگی نا جدے تے عمل کرنا مسلمان کا فائدہ ہوگا، اگرچہ حدیث کی سخت کمزور ہوگی، حدیث ضعیف بھی کیوں نہ ہوگی، جس وقت اس سے عمل کرنے نال اگر کسی کو نفع حاصل ہوگی، کسی کا فائدہ ہوگی، وہ حدیث ضعیف جڑی ہے نا وہ قابل عمل بن جاتی۔ دوسرا قانون ہے حدیث اگرچہ ضعیف ہوگی، جس حدیث پہ امت عمل کرنا شروع کر دے گے، جس حدیث پہ امت عمل کرنا شروع کر دے گے وہ حدیث تقویت حاصل کر لیں گے، وہ پہ عمل کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بندہ کون ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی، یہ حضور غوث پاک کے روحانی بیٹے۔ شیخ محی الدین ابن عربی ایک فقیہ ہے، صوفی باسطان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے سالک ہیں۔ انہاں کے باپ کو اولاد نہیں، انہاں کے باپ کو اولاد نہیں، دور پاک کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ انہوں کا باپ گیا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے لگا، بابا جی دعا کرو، میرے کو اولاد نہیں، میں بے اولاد ہوں۔ تو کیا اللہ نے بڑی سن عبد القادر جیلانی آپ کی لوہے محفوظ نے دیکھا، فرمایا تیری تقدیر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں، تیرے مقدرہ میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں۔ حضور بڑے سیانے سن کہہ لگے کہ لکھی ہوتی تو رب دے دیتا، یہ لکھی ہوتی اللہ دے دیتا، کر دوں گا، میں تھوڑے کو آؤں گا ہی نہ، میں آیا تھوڑے کو۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہونے کی طرف میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے، میری پشت اندر ہو ایک بیٹا باقی ہے، اسی اپنا پتر تینوں عطا کر دیں، اسی اپنا بیٹا تینوں دینے ہیں، میری کمر کے نال کمر جوڑ گا، اپنا کٹ کے اسی تینوں عطا کر دیں۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی انہوں نے کتاب لکھی فتوحات مکیہ شریف۔ بعض بندے اس کال میں اعتراض کر رہے ہیں کہ میں ہو سکتا پتر ہوئے عبد القادر جیلانی کا کہ منتقل لگا کتاب آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں بخاری مسلم، اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اپنی ساری اولاد کو دیکھا، جس وقت دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام
پوچھا یا اللہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام نے. انہوں نے عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سال. کتنی؟ 60 سال. پیارے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میری عمر پوچھو 40 سال انہوں نے ہور دے کے پورا 100 کر دو. میری عمر پوچھو 40 سال میرے پتر داؤد کو دے دو انہوں نے پوری 100 ہو جائے گی. میرے آقا نے حدیث پاک بیان فرمائی جس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی تھی آدم علیہ السلام نے, اللہ نے پوری عمر 100 سال کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. کتنے کہہ کو کی تھی آدم علیہ السلام نے کہنے. یہ تو پیارے ہیں نا, یہ کہ اللہ کے پیارے نے. قرآن پاک پڑھو ابلیس جو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے انہیں بھی مہلت منگی قیامت تک. انہیں بھی قیامت تک مہلت منگی ہے. اللہ نے مہلت دے چھوڑی. جس وقت اخیر آیا پیارے آدم علیہ السلام کا, اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. پیارے آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے 40 سال باقی رہیں گے, لیکن میری 40 سال عمر ہے باقی. اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل پوچھ اپنی عمر میں 40 سال داؤد علیہ السلام نے نہیں کیتا مسلم بخاری مسلم مشکات میں بھی بابو باب قدر تقدیر کا باب. اللہ کریم نے فرمایا اگر پوچھو ایک آدم السلام کہہ رہے کہ میرے 40 سال اہل زندگی باقی ہے تو کیا آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پوچھو تسی 40 سال اپنی عمر دے پیارے داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں کر چکے, دے نہیں چکے. اس موقع پہ وہ نے فرمایا سارے باپ آدم کو لگیا سا وہ نبی مولاد میں پڑھ جانے. حدیث مسلم سے تو پتہ چلیا شیخ محی الدین ابن عربی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے روحانی بیٹے آپ نے بعد میں آ کے التجا کی تھی, گزارش کی تھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے. شیخ سنایا شیخ سنایا جاتا تگڑے سنانا. سلطان العارفین فرمانے سن فریاد پیرا دو پیرا اسی آنے عبد القادر جیلانی نے یاد نہیں کرتے. اللہ نے قرآن فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ہمارا مددگار اللہ, اللہ و رسول بھی مددگار ہے, والذین آمنوا ایمان والے بھی مددگار ہیں. اور عبد القادر جیلانی آپ نے مدد فرمائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا پتر کر کے جناب انہوں بزرگوں نے چھڑیا. فرمایا جب بیٹا پیدا ہوگا ساڈے کو لا کے ہونا ہی اسی آپ کا نام رکھا گے. عبد القادر جیلانی نے نام رکھا محی الدین, دین زندہ فرمان والے محی الدین ابن عربی نام اپنا نام بہن پایا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مدد میں سلطان العارفین کے بیان فرمائے نے سن فریاد او پیرا دو پیرا میری عرض سنی کن دھر کے محبوب
شریف پڑھ کے محفوظ کر لیا. آپ نے اپنے واسطے 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ کے محفوظ کر لیا. جس وقت محفوظ کیتا کسی دوست کے ہاں دعوت کھان واسطے چلے گئے. اتنے نوجوان جنہوں بارے لوگ بندہ کر دیں اے نوجوان کا کشف بڑا مشہور ہے. کشف تو مراد کی غالب احوال جان والا غیب کیا بندہ جان والا. لوگوں نے شیخ محی الدین ابن عربی نے دسیا کہ نوجوان یہ کشف بڑا مشہور ہے. غیب کیا چیزاں نظر آدیاں ہیں. انہیں کھانا کھانا شیخ محی الدین ابن عربی کے نال بیٹھ کے کھانا کھان کے دوران اس نوجوان کا چہرہ متغیر ہو گیا بدل گیا. رونے والی کفیت نظر آ گئی. شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا نوجوانوں کی ہو رہی آپ کا جناب ایس وقت میں اپنی ماں ہوں دو وقت سردیاں دیکھ رہا. ایس وقت میں اپنی والدہ ہوں دو وقت سردیاں دیکھ رہا ہوں. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے او 70,000 مرتبہ کلمہ شریف جڑا میں اپنے واسطے پڑھیا سی فرمایا اے مولا کریم تو مہربان ہے جڑا کلمہ میں اپنے واسطے پڑھیا میں اس نوجوان کی ماں نوں سادہ سوال کرنا. میں اس نوجوان کی ماں نوں سادہ سوال کرنا. آپ فرماتے ہیں جس وقت میں دل میں ارادہ کیتا سوچیا سادہ سوال کر دیتا وہ نوجوان مسکران لگ گیا ہسن لگ گیا. فرماتے ہیں میں پوچھا ہم کی ہوئے انہیں آگیا ہوں میں اپنی ماں ہوں جنت اندر بیٹھا گیا. سبحان اللہ. ہوں میں اپنی ماں ہوں جنت اندر بیٹھا گیا. فتوحہ کو مکیہ شریف بڑی سخین کے مستند ترین کتاب وہ اندر فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس کو میں ہوں جنہیں گلہ حاصل ہوئیاں ایک پہ پتہ چلیا حدیث اگرچہ فقہاء کی نظر اندر ضعیف ہو لیکن حدیث کی صحت کو سامنے آؤ. اگرچہ فقہاء نے صحیح بات کیا تو جناب مجھے کمزور ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پریکٹیکل کیتا نا حدیث کی تقویت اور صحت کے لیے وہ تو میں اندازہ ہوگا کہ واقعہ پہ آقا نے کیوں فرمایا. سبحان اللہ. دوسرا فرماتے اس نوجوان کے بات کو چیک گوئیاں کرتے سن گلا کرتے سن کچھ لوگ آتے سن یہ نوجوان ڈرامے باز یہ ڈرامے کرتا ہے یہ غلط بیانیاں کرتا ہے کنہیں غلطیاں چیزیں نظر آ جاتی ہیں. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس نوجوان کو کشف کی حقیقت میرے سامنے آ گئی. نوجوان ٹھیک آ گئے ان اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزیں نظر آپ نے اللہ کی طرف تیسری کار محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ میں مثال دیا مسلمان انسان و سوال کیتا جاوے فوراً اللہ تعالیٰ اس کی بخش فرما دے گا. فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث کی صحت سے یقین ہو گیا اس نوجوان کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی سی وہ بھی دور ہو گئی. اس سارے ثواب کا مسئلہ بھی بالکل سیدھا ہو گیا کہ مسلمان لوگوں نے سارے ثواب کیتا جائے اللہ تعالیٰ کی برکت نال مہربانی فرما دیتا ہے. اعتراض ہے سارے ایک بڑا بڑا ٹھیک ہے سارے ثواب کر لیا کرو نہیں روکتے لیکن ایک طریقہ نہیں گا اکٹھے ہو کے جناب کھانا پکانا لنگر پکانا جناب فروٹ لے آنا پھر مولوی صاحب نے بنا کے ختم فرمانا قرآن دیا ہے سرکار نے کیتا ہی تے بدعت یہ انہوں نے بڑا اعتراض. فاتحہ شریف فاتحہ یہ تو اتنی پریشانی کیوں میں پوچھنا مولوی ہوں یہ اور فاتحہ یہ بات مولوی زور لان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کیا کسی جگہ پہ لکھے یہ فاتحہ تو صرف نماز میں پڑھ سکتے کتنے لکھے فاتحہ کسی حدیث میں آیا یہ صرف نماز واسطے مخصوص ہے. ہاں یہ وہ دولت ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی دولت اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے. 2 مرتبہ نزول ہوا فاتحہ کا ایک مکہ پاک نازل ہے ایک مدینہ پاک نازل سورہ فاتحہ. حضور نے فرمایا کہ وہ دولت کہ اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے میرے تو پہلے
کسی اور نبی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہی نہیں. اور جناب سورہ اخلاص کے بارے میں تکلیف کیوں؟ سورہ القرآن حضور نے فرمایا کوئی مرتبہ پڑھی جائے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. سورہ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. یا تو جناب نہیں فاتحہ پڑھی گی کھانے کو پھول کھانی ہوگی پھول شریف پڑے گا نوز بلا کا پھر کھانا ہی رام ہو گیا. کتنی بڑی جسارت ہے یار کیا نوز بلا اللہ کا کلام قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو حرام کرنے واسطے آیا. سوچو تو خیال کرو کہ قرآن والنصر من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اللہ ہمارے ایمان والوں واسطے سراپا شفا ہے رحمت ایمان والوں واسطے. عزیز محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں رگان کو دلوں سے آخری جیسے پاک کی ٹائم میرے سامنے تقریباً 1:15 بجے اذان ہوئے گی 1:30 بجے آپ نے روٹین میں آپ کی انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی. اس کے فوراً بعد رسم بیٹھے دوستوں کی ہے 10-15 منٹ لانے ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف پڑھا. عزیز محترم مسلم شریف کی وجہ سے بات کو فیصلہ تسی کرنا ہے تسی آپ کا فیصلہ کر لیا جی. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں اب ایک بی بی حضرت ام مبشر صحابیہ ایک باغ کی رکھوالی کر رہی باغ کی رکھوالی کر رہی سرکار کا گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر ایک باغ کنے لایا بی بی اگر بولی نہیں حضور نے فرمایا اے ام مبشر اگر باغ لان والا مسلمان ہو گئے باغ لان والا مسلمان ہو گئے باغ کا پھل وہ باغ کا پھل چوری ہو جائے ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا پھل یا ہوا چکر آگیا چلن بارش تیز آ جائے پھل دیکھ بھی پہننا کیوں جی دیکھنا تھا نا پھل یا انہوں نے فرمایا اس باغ کا پھل نے جڑا مسلمان باغ لاوے یا کھیتی ہوگا جانور کھا جانا تین چیزاں یا چوری ہو گئی یا ہوا چکر آگیا چکر پھل ڈگ جائے یا چوری ہو جائے. انہوں نے فرمایا اگرچہ باغ لان والا ہو گئے مسلمان کافر نہ ہو مسلمان ہو گئے انہوں نے فرمایا ان کا پھل چوری بھی ہو گیا نا تو پھر بھی اللہ باغ لان والے کو ثواب عطا فرمائے. یہ جانور کھا گیا تو پھر بھی ثواب اللہ عطا کرے گا. یہ ڈگ گیا ہوا چلیاں نے آگیا چلیاں نے بارش آ کے پھل ڈگ گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کی باغ لان والے کو ثواب عطا فرمائے گا. بندے سیانے میں ٹھیک پہ تھا ماحول چلو بھائی بڑے شہر آ رہے ہیں کسی بندے کی یہ کوشش نہیں ہوتی کسی کی بھی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میرا پھل چوری ہو گیا یا ڈگ پوے یا جانور کھا جائیں بلکہ جانوروں کو حفاظت کرنے واسطے پرانے بابے بیٹھنوں کی پاشی پکڑ کھانے جوار پکانی جناب باجرہ پکانا مکئی پکانی وہ پیپا جناب کھڑکانا تاکہ جانور اڑے رہیں. چورا کو بھی بندہ حفاظت کرتا ہے پرانی بات بابے جان کے مکئی کی رات کو سیب پہ جاتی نندے ڈنڈے شنڈے لے کے بیٹھے پھل جایا نہ ہوئے. لیکن جتنا انسان کا ارادہ نہیں نیت نہیں نیت میں نہیں ارادہ میں نہیں سوچ میں نہیں کہ پھل ڈگ جائے چوری ہو جائے یا جانور کھا جائے اگر ایک ہو جائے لیکن آپ نے فرمایا باپ نام والا مسلمان آئے اللہ زبردستی ثواب عطا فرمائے گا. وہ تو ثواب تھکے نہ بنا بندے یہ ارادہ نہیں بھی جتنے مسلمان نے ارادہ رکھا ہے وہ تو ارادہ نہیں سوچ نہیں ایک جگہ سے ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اگر اسی فروٹ خرید کے جانا ہے کہ سارا ارادہ ہے سوچ ہے کہ مسلمان کھا جان گے مسلمانوں کے بچے کھا جان گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. کھانا پکایا اتنے ارادہ ہے اتنے سوچ اتنے نظریہ ہے کہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. قرآن خوانی کروائی ہے فاتحہ شریف سورہ اخلاص کو روکا نہیں کیتا اتنے ارادہ میں نظریہ میں سوچ ساری یہی ہے کہ ایک کام کرانا ہے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. جتنے ارادہ نہیں جتنے سوچ نہیں جتنے نظریہ نہیں اتنے غیر ارادے کا کبھی اگر جانور کھا جان اللہ ثواب عطا فرمائے. جتنے انسانوں نے بچے کھا جان
فرمائیں پھر سے وعدہ کر کے سوچ رکھ کے نظریہ رکھ کے کام کر رہے ہیں اتنے تک کتنا سلام عطا فرمائے اتنے تک کتنا سلام عطا فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من میت فی القبر کالغریق المتغوث ينتظر دعوت اللہ انہ منا بنا ومنا وفینا وصدیق حضور نے فرمایا قبر میں جا کے بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائی دوستاں دی دعا کا انتظار کرتا ہے کی کرتا ہے قبر والا بندہ انتظار کرتا ہے ینتظر پھر گزارے ہر ساتھ بیٹھے گزارے کے دو زمانے پائے جاتے حال اور استقبال مطلب نہیں حضور نے فرمایا قبر سے جا کے بندہ دعا کا انتظار کر رہا کہ قیامت تک کرتا رہے گا سبحان اللہ اپنے باپ ماں بھائی سچے دوستوں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں بھائی کا لازمت ہو کھانا حق الیہ من الدنیا وما فیہا حضور نے فرمایا کہ جس وقت پچھلے کی دعا پہنچ جاتی ہے نا پچھلے کی دعا پہنچ گئی وہ دعا دنیا میں ما فیہا تو زیادہ محبوب ہوتی سب سے زیادہ پیار اس بندے کو اس وقت دعا ہوتی ہے لیکن قبر میں جان تو بعد مسلمانوں نے واسطے کی یہ سرکار کا کیوں ہے اور میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ زندہ بندیاں دی دعا دی برکت نال اللہ کریم پہاڑاں دا برابر قبر والے نوں ثواب عطا فرماتا ہے قبر والے اللہ زندہ بندیاں دی دعا دی برکت نال پہاڑاں دا مثل امثال الجبال جویں پہاڑ دا بندہ اندازہ نہیں لا سکتا یہ ثواب کا بھی اندازہ نہیں لایا جا سکتا وَإِنَّ حَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ حضور نے فرمایا کہ زندہ بندیاں کا مردیاں واسطے تحفہ یہ ہے کہ انہاں واسطے بخشش دی دعا مانگی جائے انہاں واسطے صدقہ و خیرات کی تو بڑا موافق ہے اس بات کا بخاری مسلم کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھا گیا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر چلے گا دعوت دار ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وہ میری ماں انتقال کر گئی کیا ہوتے جان کے بعد میں کچھ کر سکنا حضور نے فرمایا اپنی ماں کے نام پہ صدقہ خراب کر اپنی ماں کے نام پہ صدقہ خراب کر انہوں نے کنواں خرید دیا خرید کے اس نے آزاد کی بلکہ بخاری کے ڈاکٹر کہہ رہے حاضہی لکم سعد حاضہی لکم سعد حاضہی اس میں اشارہ قریب ہے یعنی کنویں بنے اشارہ کیتا کہ ایس کنویں کا ثواب حضرت سعد کی ماں میں عطا فرمائے اسی کی کرنے ہیں کھانا سامنے اس کھانے کا ثواب قرآن کھانے کا لنگر شریف کا ثواب اللہ کھلانے کو عطا فرمائے ہے اس واسطے وقت کے پیش نظر اللہ کریم حکیم کی حاضری قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین